اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ 3 جو بڑے قومی مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ان میں چیف جسٹس سابقہ ثاقب نثار، جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید۔ اس کے نیکسٹ ڈے یا اسی دن شہباز شریف صاحب بھی وہاں گئے اور پھر ان کے سامنے بیٹھ کے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایسے ہوگا۔ اچھا، جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا کیا ہوا، یا یہ ہوا کہ جو حالات دیکھے ہیں انہوں نے تو وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ جو نون لیگ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ تو لاہور اور یہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر بھی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہوا کرتی تھی، تو ان کو چھوٹے چھوٹے تنکے اور کانٹے جو ہے وہ چننے پڑ گئے۔ تو اس سے جو ہے وہ یا تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا یا انہوں نے اپنے آپ کو ودرا کر لیا یا رجوع کر لیا، جیسے جو بھی کہیں، تو وہ چیز بھول کے انہوں یا معاف کر دیا، جو آسان بات ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ایک پرانے حریف جو ہے زرداری صاحب کا جو مضبوط کلے تھے، انہوں نے کچھ کام کیا ہوا تھا بلوچستان میں، وہاں جا کے اس کی توڑ پھوڑ کی، اور اب وہ سندھ کا جو ہے وہ رخ کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ انہوں نے کر بھی دیا ہے جو ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت ہے کہ وہ جس طرف جاتی ہے وہ اگلی جو حکومت ہے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ اس کو یہ جو ہے وہ کوئی چڑیا کوئی چڑیل، یا ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس کی حکومت بننے والی ہے اور یا کس کی حکومت بنائی جائے گی۔ لیکن یہ وہ الطاف حسین والی ایم کیو ایم نہیں ہے۔ اس کے کوئی 10-15% جتنے ووٹ ہیں کوئی ان کے اور جماعت اسلامی کے اور پیپلز پارٹی کے کراچی میں ایک ہی طرح کے ووٹر ہیں۔ جو اوریجنل ووٹ اب بھی ہے ووٹ بینک ہے جو اردو سپیکنگ یا مہاجر کمیونٹی کا، وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے، جن کی جماعت کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد ایک جی ڈی اے ہے۔ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کو اندرون سندھ میں یا اپنے کراچی کے جو اوریجنل علاقے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کئی دفعہ شکست دے چکی ہے۔ لیکن ایسے بھی ہوا ہے کہ جب زور و ضابطے سے اگر نہیں چاہ گیا، جیسے مشرف کا زمانہ تھا کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی بن سکتی تھی 2002 کے الیکشن میں، لیکن نہیں چاہ گیا تو نہیں بنی۔ اسی طریقے سے 1990 میں ایک جو ہے پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی، لیکن توڑ پھوڑ کے اور کسی نہ کسی طریقے سے صوبائی حکومت بھی بن گئی تھی۔ اب جو صورتحال ہے اس میں نہ تو پیپلز پارٹی اب جو نہ تو پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہے، نہ نون لیگ۔ یا نون لیگ اس لیے کمفرٹیبل نہیں ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اس میں کہ اتنی زور ضابطے کے باوجود جو ہے جو پاپولر ووٹر ہیں، جو ینگسٹر ہیں، وہ اوپر سے تو الیکٹیبل تو آگے پیچھے ہوں گے، جو ہو جائیں گے، جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے پاپولر ووٹ کی، اس میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کا اگر 10% بھی 15% بھی کسی ایک طرف چلا گیا، کسی آزاد امیدوار کو یا کسی پارٹی کو، تو بڑا ایک مسئلہ ہوگا۔ اور دوسرا جو ان کی اپنی جو 16 مہینے کی جو شہباز شریف صاحب کی جو کارکردگی رہی ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت کی رہی ہے، وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ کے پی کے میں بھی جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن کے علاوہ نون لیگ کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بلوچستان میں کچھ الیکٹیبلز انہوں نے ساتھ ضرور ملائے ہیں، لیکن وہ زرداری صاحب شاید پھر کوشش کریں گے۔ تو اصل جو ان کا جو لوگ جا رہے تھے کسی وجہ سے، انہوں نے بھی جب یہ دیکھا ہے کچھ الیکٹیبل پیپلز پارٹی کی طرف جنوبی پنجاب سے جا رہے تھے، بلوچستان سے جا رہے تھے، اور کچھ کے پی کے سے بھی تیاری کر رہے تھے، تو وہ روک دیے گئے یا رک گئے ہیں۔ اب اصل مقابلہ ہونا ہے جناب سندھ میں۔ تو سندھ میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت واحد جماعت ہے، اگر بالکل اوپن فیئر الیکشن ہو تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں اس وقت ہے ایز آن ڈیٹ، لیکن اتنے ظاہر فیئر نہیں ہوں گے، اس کو ان کی مینیپولیشن یا مینجمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اب کراچی میں یہ ہے کہ کراچی کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے 3 سیٹوں کا شہر تھا۔ اب پیپلز پارٹی نے وہاں کچھ کام بھی کیے ہیں، کچھ اپنے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی میں جو ہے اردو سپیکنگ لوگ نہیں تھے۔ اردو سپیکنگ بڑے بڑے جیالے جو ہے وہ تاج حیدر صاحب جیسے لوگ رہے ہیں، مسرور احسن صاحب جیسے لوگ رہے ہیں، امیر حیدر کاظمی صاحب جیسے لوگ رہے ہیں، اس کے علاوہ پروفیسر انڈی خان جیسے لوگ رہے ہیں، اکبر لیاقت علی خان کے بیٹے جیسے لوگ بڑے رہے ہیں، حکیم سعید پیپلز پارٹی میں رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے وہ اس حساب سے ہے کہ 21 سیٹیں جو کراچی کی ہیں وہ بڑی کروشل ہیں، اور پیپلز پارٹی ان میں سے 5 6 7 کے اوپر بڑا ٹف کنٹیسٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔
لیکن اگر جس طریقے سے نون یہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر یہی سلسلہ روا رکھا گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، تو وہ پاکستان کھپے والا جو زرداری صاحب کا نعرہ ہے وہ بھی ڈینٹ ہوگا، اور بھی بہت سارے مسائل ہوں گے، پیدا ہوں گے، چونکہ جو سیپریٹسٹ ہیں یا جو نیشنلسٹ ہیں، نیشنلسٹ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ واحد قوت جو سندھ میں کھڑی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی ہے، یا پھر اردو سپیکنگ جو کمیونٹی ہے۔ اچھا، اس میں وہاں پہ جو کراچی ہے، کراچی میں ایک بہت بڑے ووٹ جو ہیں وہ ہیں ہمارے کے پی کے سے، پشتو سپیکنگ بھی ہیں، وہ بلک جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، یا اے این پی کے ساتھ ہوں گے، ان کا نون لیگ کو بہت کم جو ہے وہاں ملنے کے امکانات ہیں، یا تھوڑے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ابھی جو انٹیریئر سندھ کے جو جی ڈی ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، ان کا دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر کتنا چھاپا مارتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے کے باوجود جو ہے پیپلز پارٹی کی ضرورت نون لیگ کو پڑے گی الیکشن کے بعد، چونکہ اتنی ایک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم ہو گئی ہے پی ٹی آئی، اور اس کے بعد پتہ نہیں اب جیسے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے کسی نہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی جو ہے الیکشن میں کنٹیسٹ کرے گی، تو اس سارے چیز کو مینیج کرنے کے لیے جو بھی سیٹیں ہوں گی، لیکن ایک دوسری تیسری نمبر کی بڑی پارٹی دوسرے نمبر کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہوگی، اور نواز شریف صاحب کو اس کی بہرحال ضرورت شاید پڑے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی یہ کارروائی ہو رہی ہے، اس دفعہ ایک دفعہ پھر 2/3 میجارٹی کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، چونکہ پورے ادارے جو ہیں، پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ڈسپوزل پہ ہے، تمام جو ہے وہ خواہ وہ کورٹس ہوں، اور خواہ وہ جو ہے وہ امیگریشن کے ڈپارٹمنٹ ہوں، نادرا ہو، ججز ہوں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ کمشنرز ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ڈی سیز ہوں، یہ سارے ان کے ڈسپوزل پہ ہیں، اور اس طرح انہیں پھر 2/3 اکثریت دلانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ بھی دلائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن وقتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ سندھ میں جو ہے ایک جو ہے سیاسی جوڑ توڑ کا عمل شروع ہونے والا ہے الیکٹیبلز کے اوپر جو ہے، اور یا جس طرح کی جو چیزیں ان کے اوپر پیپلز پارٹی پہ سختی ہونے جا رہی ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔